ایسے عظیم ترک مسلمان بادشاہ کی کہانی جس نے مقبوضہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی قسم کھائی اور اس کے لیے اپنی ساری زندگی محنت کرتا رہا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کو نہ صرف اللہ پاک نے دنیا میں کامیابی بخشی بلکہ اس کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اونچا اور اعلیٰ مرتبہ خود عطا کیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں سلطان نور الدین زنگی کی۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی پہ آج ہم بات کریں گے، جانیں گے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور ان کی زندگی کی کیا کامیابیاں رہی ہیں، کیا انہوں نے جو ہے تو وہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے سیاسی رنگ کو سبسکرائب تاکہ آپ کو اور اس طرح کی مفید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین، جن کو ہم نور الدین زنگی کے نام سے جانتے ہیں، زنگی سلطنت کے بانی تھے۔ نور الدین زنگی 11 فروری 1118 میں عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے اپنے دور حکومت میں بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ سن 549 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ایڈیسیا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی شہادت ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات آپ نے تہجد کی نماز ادا کی تو اس کے بعد سلطان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخ مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ گئے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ یہ مشورہ ان کو ان کے مشیر جمال الدین اصفہانی نے دیا۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کی جانب سفر کیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس سفر میں سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ نوجوان صلاح الدین ایوبی بھی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے تعلق کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے گئے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے ان کو نظر نہ آئے جو کہ اس رات ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ہاں میں ملا۔ سلطان نے پھر پوچھا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور وہ اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں کھاتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے یا تحائف کی یا کسی خیر خیرات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً ہر صورت میں ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور سلطان نے ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی ان کی شناخت کر لی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور حج کے لیے آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔
سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ واقع ہے وہاں قیام پذیر ہیں۔ سلطان فوراً انہیں اپنے ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر بچھے ایک چٹائی پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے ایک تازہ کھودی گئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا اور کچھ نہ بچا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر بھیجا۔ حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا گیا کہ وہ روضہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے تھے جس کا رخ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر وہ جنت البقیع لے جاتے اور قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل پر تھی کہ رات میں موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میرا نصیب کہ میں پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اس کے اندر سیسا بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مذکورہ بالا واقعہ سن 558 ہجری کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ سلطان کی زندگی کا یہ ایک عظیم ترین کارنامہ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ کی تیاری میں تھے تاکہ وہ بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اس زمانے میں مصر میں اسماعیلی شیعہ فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس پر عیسائی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے فوج بھیج کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اپنے آخری ایام میں جب فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی تو اس وقت انہیں بیت المقدس کے عیسائی حکمرانوں سے شدید خطرات لاحق تھے، جس وجہ سے انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، اگرچہ کہ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے بہت زیادہ اختلافات تھے، جس کے بعد سلطان کے فوجی جنرل اسد الدین شرکو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، ان کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ چچا کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی جگہ فاطمی خلافت کا وزیر بنایا گیا۔ بعد ازاں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اسماعیلی شیعہ طرز حکومت کو سنی طرز حکومت سے بدل دیا۔ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان تعلق استاد اور شاگرد کا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی فوج میں ایک جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور وہ ان کی قیادت اور نظریات سے بہت متاثر تھے۔ جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا 1174 میں تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے بعد مصر اور شام کے حکمران بنے، اور وہ اب تک کے سب سے مشہور مسلمان رہنماؤں اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ مصر فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے سلطان نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھیں گے، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا، اور سلطان نور الدین زنگی اپنے حملے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ ان کو مردود فتنہ حشیشن نے زہر دے دیا۔ اس فتنے کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ حشیشن لوگ کون تھے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں بیت المقدس کی۔ اس زہر سے سلطان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی، اور 15 مئی 1174 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس وقت ان کی عمر محض 58 برس تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی تاریخ سلطان نور الدین زنگی کی، جو کہ ایک عظیم غیر عرب بادشاہ تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب پوری دنیا کے اوپر
अरब मुसलमानों ने ही इस्लाम का झंडा गाड़ा था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक ऐसे तुर्क जवान थे जो कि न सिर्फ ईमान की दौलत से माला माल थे, बल्कि वो जंग की और मईशत की भी बहुत ज़्यादा सूझबूझ रखते थे। ये वो दौर था कि जब हर तरफ सलीबी इंतशार फैला हुआ था और दूसरी जानिब मुसलमानों के ऊपर हशैशन या फिदाई जिनको कहा जाता है, उनकी जो है तो वो बहुत ज़्यादा कहर जो है तो नाजिल हो रहा था, क्योंकि वो लोग मुसलमानों के रूप में मुसलमानों में रहते थे और साथ जो है तो इनकी जड़ें काट रहे थे, जैसा कि जंगी सल्तनत के साथ भी किया गया। लेकिन इन तमाम तर हालात में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह अहद किया था कि वो मकबूजा बैतुल मक़दस को फतह करेंगे और इसकी तैयारी वो अपनी सारी ज़िंदगी करते रहे। लेकिन बदनसीबी ये थी कि वो उनकी ज़िंदगी में तो पूरा नहीं हो सका, मगर उनके सिखाए गए उनके तालिब इल्म और उनके जानशीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मकसद के लिए जुड़े रहे और बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनको 1187 में एक कामयाबी और फतह नसीब की, जिसके बाद बैतुल मक़दस एक बार फिर मुसलमानों को हासिल हुआ। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सियासी रंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।